وبر الوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللهم صل على سيدنا شفعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار۔ یقیناً اس خدا رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ پاک کی جتنی حمد و ثنا بیان کریں کم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہم پر احسانات اتنے ہیں جس کے لیے قرآن مقدس فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اے بندگان خدا، اگر تم اپنے معبود برحق یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، احسانات کا بدلہ اگر چکانا چاہتے ہو، یاد رکھ لو تم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کیوں نہیں چکا سکتے؟ اس لیے کہ اس چیز کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں جس کا حساب ہو، جس کی کاؤنٹنگ ہو، جس کو شمار کیا جا سکتا ہو۔ اب اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتوں کو شمار کر سکو گے، کتنی نعمتوں کو جمع کر سکو گے، اس کے کتنے احسانات کی کاؤنٹنگ کر سکو گے؟ لہذا کاؤنٹنگ کرنا امپاسبل، تو پھر بدلہ چکانا بھی امپاسبل۔ تو اسی طرح اللہ کے بعد ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہم پر مہربانیاں ہیں، جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں مل رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور مہربانی کا بدلہ ہم چکانے سے قاصر ہیں، چکا نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے
قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی وہ بر الوالدین احسانا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں تم پر تمہارے ماں باپ کے احسانات ہیں. دیکھیے اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک رزق دینے والا ہے، اللہ پاک تمہاری زندگیوں میں ترقی دینے والا، عروج دینے والا، دولت دینے والا، اولاد سے نوازنے والا، طاقت سے نوازنے والا، ہر چیز سے نوازنے والا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے وہ بر الوالدین احسانا کہ لوگوں تم پر تمہارے ماں باپ کے احسانات ہیں. جبکہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو میں نے پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو میں نے پیدا کیا، تمہارے خاندان کو، تمہارے قبیلے کو میں نے پیدا کیا، سب کو میں رزق دیتا آ رہا ہوں، تم کو بھی رزق دے رہا ہوں، تمہاری نسلوں کو بھی رزق دوں گا، میرے احسانات تم پر ہے. قرآن میں اللہ پاک نہیں فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بر الوالدین احسانا کہ لوگوں تم پر تمہارے ماں باپ کے احسانات ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت کو، جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا اوپر والا سنتا ہے، اوپر والا دیکھتا ہے، نہیں، یہ اوپر والا کہہ کر آپ مختص کرتے ہیں خدا کی ذات کو. ارے خدا کی ذات دنیا کے چپے چپے میں انسان کے گوشت سے بھی قریب ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا رب العالمین تمہاری شہر رگ سے بھی قریب. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، اپنے حاجات طلب کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں رب کو دور نہ سمجھنا کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ، تمہاری زبان سے، منہ سے نکلنے والے الفاظ وہ تمہاری زبان سے نکل کر ابھی تمہارے کان تک نہیں پہنچ پاتے، اس سے پہلے خدا رب العالمین سن لیتا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر والا نہیں، اللہ پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے اے ناشکر کرنے والو، اگر تم میری تعظیم نہ بھی کرو لیکن کم از کم اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جب ماں باپ کی قدر کرو گے تو خود بخود اپنے معبود حقیقی رب العالمین کی قدر کا پتہ چلے گا، اس کا ادب کتنا ہوگا، اس میں خوف کتنا کرنا ہوگا. تو ماں باپ ایک نعمت، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ماں باپ کا سایہ سر پر رہنا بھی رحمت ہے، اور ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھنا بھی نعمت ہے، دونوں بھی نعمت ہے. کوئی ان کی آغوش میں رہ کر نعمت حاصل کرتا ہے تو کوئی ان کی آغوش کو چھوڑ کر نعمت حاصل کرتا ہے. وہ کون ہے جو ماں باپ کے رخصتی کے بعد، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد بھی ماں باپ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں؟ صرف پیسے کو دیکھ کر ماں باپ کی یاد کرنا، پراپرٹی کو دیکھ کر ماں باپ کی یاد کرنا، یہ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، یہ یاد کرنا نہیں ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر بھی شکر ادا کرنا یہ نعمت خداوندی ہے. کیونکہ جان دینا، جان لینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کے رائٹس ہیں. جب اس نے ہم میں سے کسی کے باپ کو لیتا ہے تو کسی کی ماں کو لیتا ہے تو کہیں پر دونوں کو لے لیتا ہے. اب وہ فرما بردار اولاد جب ان ماں باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی پڑتی ہے، پھول چڑھاتی ہے، تو وہ بھی خدا کی خاص نعمتوں کا نزول اس پر، اس کے گھر والوں پر ہوتا ہے.
یہ دونوں بھی قدر ہے۔ زندہ رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنا یہ بھی قدر ہے، یہ بھی نعمت خدا بندی ہے۔ انتقال کر جانے کے بعد ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا یہ بھی نعمت خدا بندی ہے۔ تو بہرحال ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں نے بارہا کہا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ کسی پر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مفہوم، حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو معصوم بچوں کو یاد دلاتے ہیں نا، چہل حدیث میں سے 40 جو آسان حدیث جمع کیے گئے، اس کا ایک مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگو، تم اس دنیا میں آئے ہو، مقصد تمہارا آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو معبود جاننا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت، رسالت، خاتم الانبیاء کے ساتھ ساتھ وسیلہ، معراج جسمانی، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ کسی معاملے میں اللہ اور نبی محمد الرسول اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ جو عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ماں باپ دیے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہاری تربیت ہو، تاکہ تمہاری تربیت ہو، صحیح راستہ مل سکے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب تلقین کرنے والے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا معاشرہ ماں باپ کی تعظیم کو بھول چکا ہے، 90%۔ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، یا پھر اولڈ ایج ہوم جا کر دیکھ لیں، اولڈ ایج ہوم جو لاوارثوں کو لا کر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ایڈمیشن دیا جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھ لیں آپ، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو سڑکوں پر، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو تڑپتے بلکتے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں سے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے ہم کہ آنے والے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو یاد رکھ لیں، آنے والے کل کو اگر یاد کریں تو یقیناً ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ مگر ہمارے پاس پیسے کا گھمنڈ ہے، ہمارے پاس طاقت کا گھمنڈ ہے، ہمارے پاس فرینڈ سرکل کا گھمنڈ ہے، ہمارے پاس کسی اور طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، مگر سب بربادی کے نتیجے پر لا لیتے ہیں۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ماں باپ سے تم الگ ہو رہے ہیں، پھر بھی کچھ بات بن سکتی ہے کہ آج نہیں کل لوٹ کر آؤ گے، لیکن یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما، لوگوں جب تم اپنے ماں باپ کو بوڑھاپے میں پاؤ، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو جب پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ کہ جب وہ ضعیفی کو پہنچتے ہیں تو ان کی عقل کام نہیں کرتی اتنا، ان سے اگر کوئی سہو ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، اس کو نظر انداز کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ ٹوکتے ہیں، بعض تو ایسے بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے یہ ہمارے معصوم بچے جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بابا ہمارے دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اب وہ ذہن میں فٹ ہو جاتا ہے۔ کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو اب ان معصوم بچوں سے کیا امید لگاؤ گے، کیا امید رکھ کے بیٹھو گے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے،
یہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، یہ ہمارے دکھ درد کو سمجھیں گے، ہماری بیماری کو سمجھیں گے، یہ کیسے امید رکھیں گے؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کما تدینا تدان، لوگو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اپنے ماں باپ کی تعظیم اگر کرو، اگر تمہاری اولاد سڑک چھاپ بھی اگر کیوں نہ بن جائے، وہ غیر نمازی کیوں نہ ہو، وہ اسلام کو فالو اگر نہ کرے، لیکن ماں باپ کا ادب ضرور کرے گی۔ یعنی معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہم جو عمل کریں گے ہماری نسلیں وہی عمل کریں گی۔ ہم نماز کے پابند ہوں گے تو وہ بھی نماز کے پابند ہوگی، ہم ماں باپ کا ادب کریں گے تو وہ بھی ماں باپ کا ادب کرے گی۔ جی اب ہم ان کو ساتھ بٹھا کر فلمی نغمے سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ٹی ویاں تھیں، اب ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اب فون پر بیٹھے لگے ہوئے ہیں، تو بچے کیا کریں گے؟ اب ہم فون پر لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو، اذان ہو تو بچے کو بولیں گے بیٹے اذان ہوئی نماز پڑھو۔ اب آج کا بچہ پڑھے گا نماز؟ بابا آپ فون پہ بیٹھے ہوئے مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی تعظیم کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں۔ اگر ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ کا سہارا ان کے سر سے اڑ گیا، جن کی ماں کی گود انہیں نصیب نہیں ہوئی، باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا، ان سے پوچھئے ماں باپ کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا تو ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہی وہ ماں باپ ہیں جن طاقتوں پر، جن فرنٹ سرکل پر ہم اتراتے ہیں نا، کل بیمار پڑ جاؤ کوئی دوست نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا آئے گا کوئی 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھی مرتبہ کوئی نہیں آتا، ہر کسی کے اپنے اپنے کام ہیں۔ لیکن یہ ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہاری پیدائش کے وقت بھی اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے چین کو قربان کیا، اپنا نوالا چھوڑ کر تمہیں نوالے بنا بنا کر کھلائے۔ آج ان ماں باپ کی بے حرمتی، ان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، مگر یاد رکھنا، اسی لیے کسی نے کہا کہ لوگوں سے کہتے کہ دعا کریں دعا کریں، ارے سب کچھ تمہارے گھر میں ہے، تمہارے آنگن میں ہے، تمہارے دیوان میں ہے، وہاں چھوڑ کر لوگوں سے کہتے کہ دعا کریں۔ ارے تم خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، دل سے دعا نکلتی ہے، پھر دیکھنا ترقی کیسے ملتی ہے۔ چاہے دنیا کی لاکھ آفتیں تم پر آ جائیں، لیکن ماں باپ کی دعا تمہارے لیے آڑ بن جاتی ہے، تمہارے لیے آفات بلیات سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ وہ اگر مر بھی جائیں تمہاری خدمت کا صلہ ان کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے ماں باپ کے متعلق کیا فرمایا؟ ماں اور باپ تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہیں ہم، سارے اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں، تو پھر میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال سے اللہ خوش ہوگا یا نہیں۔ کیونکہ دنیا میں تو ہم ہر چیز پر اتراتے ہیں نا، ہر بات پر کہتے ہیں ہاں جمعہ میں مولانا سے سنیں، لیکن ہم یہ عمل نہیں کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے کہا مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا نافرمان خدا کا جب خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا نافرمان ہے،
یہ میرا ناشکرا ہے، یہ میری نعمتوں کا قدر کرنے والا نہیں ہے، یہ مانگ رہا ہے، اے فرشتوں اس کو دے کر بڑھا دو، اس کی آواز میں سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی آواز بھی سننا میں گوارا نہیں کرتا، یہ جو مانگ رہا ہے دے دو دے دو دے دو، اس کا حساب تو میں میدان محشر میں لوں گا۔ اور جو بندہ اللہ اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھتا ہے، موت کا خوف، قبر کا خوف، میدان محشر کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے، ماں باپ کی ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ایسا بندہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتو اسے ابھی نہ دینا، اے فرشتو اسے ابھی نہ دینا، یہ میری نعمتوں کا تعظیم کرنے والا ہے، یہ میری نعمتوں کا تعظیم کرنے والا ہے، میرا شکر بجا لانے والا ہے، اس کو ابھی نہ دینا، کیوں کہ اس کی دل کی آہٹ کو میں سننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نبی نے بھی مجھ سے مانگا تھا اسی طرح، جس طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا رونا مجھے پسند تھا، میرے محبوب کا مانگنا مجھے پسند تھا، میرے محبوب کا رات رات بھر عبادت کرنا مجھے پسند تھا، میرے محبوب کا رات رات بھر سجدہ کرنا مجھے پسند تھا، میرے محبوب کی دعائیں رات رات بھر گڑ گڑاتے ہوئے کرنا پسند تھا، اسی طرح اس محبوب نبی کی امتیوں کا رونا، ان کا مانگنا مجھے پسند ہے، ابھی ان کو نہ دینا تاکہ جب تک میں ان کو سنتا رہوں، خوش ہوتا رہوں۔ کہنے کا مقصد جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حرام کاری سے دور رہتے ہیں، ان پر آفتیں مصیبتیں اگر آ جائے، شیطان وسوسہ ڈال دے، تو اس وقت ہمت کا دامن نہ چھوڑنا، ہمت کا دامن نہ چھوڑنا، کیوں؟ اپنی مرضی سے جو خدا دیتا ہے اس میں بڑی برکت بھی ہے، بڑی حکمت بھی ہے، بندے کی مرضی سے اگر مل جائے چند سیکنڈ کی دولت، چند منٹوں کی دولت، چند دنوں کی دولت ہوتی ہے، اسی لیے خدا کی چاہت پر شاکر رہو اور ماں باپ کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ آج تک ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، جس طریقے سے بھی ابھی بھی موقع ہے، کیوں کہ وہ جنت ہے، یہ اعمال کی بدولت جنت ملتی ہے، لیکن جنت میں داخلہ اسی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہو جائے۔ معاف کرنا، میں بہت کھلا بولنے والا ہوں، نبی کی محبت بھی اس وقت قبول ہے جب ماں باپ راضی ہیں، غوث اعظم کی محبت اس وقت قبول ہے جب ماں باپ راضی ہیں، خواجہ غریب نواز کی محبت بھی اس وقت قبول ہے جب ماں باپ راضی ہیں۔ اس میں بھی اگر اور کچھ سننا ہے تو انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، آئندہ اگر زندگی باقی رہے تو آپ کو بتلا دوں گا۔ اللہ اس کا رسول یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے ماں باپ کو تکلیف میں چھوڑ کر، انہیں گالی گلوچ کر کے، انہیں بے عزت کر کے تم اپنے گھر سے نکال دو اور میرے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب تمہاری ماں کے ہاتھ تمہارے حق میں اٹھتے ہیں دعا کے لیے، یہ عبادت یا ریاضت تمہاری اس وقت قبول ہوتی ہے جب تمہارے باپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تمہاری خدمت کے ذریعے۔ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلایا گیا، تو کیا جنت واقعی ماں کے قدم کے نیچے نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کے بدلے جنت ملتی ہے۔ اب جنت ملتی ہے، بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب، ماں سے لاڑو پیار کیا جاتا ہے، ماں سے محبت کی جاتی ہے، باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
یہ بات ضرور ہے، ماں کی محبت ظاہر ہوتی ہے، باپ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی، فرق اتنا ہی ہے۔ ماں کی محبت ظاہر ہوتی ہے، باپ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو بعض گھر ایسے بھی ہیں جہاں ماں کی تعظیم کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، باپ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر یاد رکھ لیں، ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب ماں بد دعا دے دے تو اگر اولاد معافی طلب کر لے تو ماں کی بد دعا واپس ہو جاتی ہے، اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن باپ کی بد دعا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے تو واپس آتا نہیں آتا، تیر کمان سے نکلا واپس نہیں آتا۔ تو باپ کی بد دعا جب کسی اولاد کے حق میں زبان سے نکل جائے تو واپس نہیں لی جاتی۔ تو معلوم ہوا ماں باپ میں کسی کو تکلیف نہ دینا ہے، سب کی تعظیم کرنا ہے، دونوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ باپ اگر شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، سود خور ہے، کچھ بھی ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، مگر برا بھلا باپ کو نہ کہیں، کیونکہ جس گھر میں باپ نہیں ہوتا نا، وہ گھر زیورات سے، سونے سے بھرا پڑا ہے تبھی ویران نظر آتا ہے۔ کیونکہ جس جگہ کا نگہبان ہی نہ ہو تو پھر وہاں دولت کیسے محفوظ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کی تعظیم کیجئے گا، نہ جانے کون کب کس وقت اس دنیا سے چل بسنے والا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہیں ماں باپ کے سامنے اولاد چلے جاتی ہے، کہیں اولاد کے سامنے ماں باپ چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں جنہوں نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، پالا پوسا، سب کچھ کیا، ان کی تعظیم بجا لائیں۔ رشتے اور آتے ہیں جاتے ہیں، دولت آتی ہے جاتی ہے، فرینڈشپ آتی ہے جاتی ہے، سب کچھ مل جاتے ہیں۔ اجنبی مقام پر بھی اگر چلے جائیں، گلف میں چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، یو اے چلے جائیں، جہاں آپ ساری دنیا میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو فرینڈشپ مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے، اور ماں باپ کا حق کوئی ادا بھی نہیں کر پاتا، چاہے وہ دادا دادی بھی کیوں نہ ہو، نانا نانی بھی کیوں نہ ہو، خالہ کیوں نہ ہو، ماموں کیوں نہ ہو، چچا تایا کیوں نہ ہو، بڑے بھائی بہن کیوں نہ ہو، کتنا ہی لاڑو پیار ہم سے کیوں نہ کریں، لیکن ماں باپ کا لاڑو پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، فرما برداری کریں، خدمت کریں۔ جب وہ اس دنیا سے چل بسیں، مر جائیں، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آفات والیا سے محفوظ و مامون رکھے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔